بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آخری آیہ کریمہ جو ہے اس پہ سجدہ واجب ہے، پڑھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی. ایک سجدہ کیا جائے. سجدہ تلاوت یہ ہوتا ہے کہ بندہ باوضو ہو، قبلہ روح ہو، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، 3 تسبیحات پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہو جائے. تو ان تمام جرائم اور زیادتیوں کے بعد بھی اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ بند نہیں فرمایا. فرمایا کلا لئن لم ینتہی، اگر اس سے باز نہ آیا، یعنی اگر توبہ کر لے، رجوع اللہ کر لے، باز آ جائے، تو پھر بھی رحمت الہی اسے معاف کرنے کے لیے، درگزر فرمانے کے لیے کافی ہے. تو پھر پکڑا جائے گا، ایسا پکڑا جائے گا کہ چھوٹ نہیں سکے گا. پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا. وہ پیشانی جو ایک جھوٹے خطا کار کی پیشانی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گناہ اور جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی بنیادی طور پر وہ بات غلط ہوتی ہے اور خطا کار اپنی خطا کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے. وہ اس کے حق میں دلائل دیتا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تو وہیں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. یا پھر اسے سچ ثابت نہیں کرنا چاہتا تو چھپانا چاہتا ہے. چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولتا ہے. تو گناہ اور جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہر گناہ کے ساتھ جھوٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا وہ پیشانی جھوٹے اور خطا کار کی فلیدع نادیہ، پھر اسے کہیں گے کہ جو لوگ تجھے گناہ کی طرف بلاتے تھے، جو تیرے گناہ کے ساتھی تھے، جن لوگوں نے تجھے اس کی طرف مائل کیا، انہیں بلا، اب تیرے کام آئیں، تجھے اللہ کی گرفت سے چھڑائیں، تجھے عذاب الہی سے چھڑائیں، تیری مدد کریں. سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے دوزخ کے کارندوں کو بلائیں گے. انسان جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، امتحان اور آزمائش کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور نتائج
کا وقت آ جاتا ہے تو دنیا سے لینے کے لیے اسے اللہ کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ جو نجات میں ہوں، اللہ کے اطاعت گزار بندے ہوں، ان کی روح کے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں، جنت کے لباس لاتے ہیں، خوشبوئیں لاتے ہیں، بڑے پیار سے اسے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن کفر اور نافرمانی ایسی مصیبت ہے کہ اسے لینے کے لیے بھی جہنم کے فرشتے آتے ہیں، لباس بھی جہنم کا ہوتا ہے، آگ کی زنجیریں اٹھائی ہوتی ہیں، شکلیں بے حد ڈراؤنی ہوتی ہیں، لہجہ ڈراؤنا ہوتا ہے، رویہ سخت ہوتا ہے۔ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ایک ایک سیل میں روح چھپتی پھرتی ہے، وہ مار مار کے نکالتے ہیں۔ تو یہ دو منظر ہوتے ہیں ہر شخص کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت، کوئی اس طرف کوئی اس طرف۔ تو فرمایا جھوٹے خطا کار جب گرفت میں آتے ہیں جس سے بھاگ نہیں سکتے، پیشانی کے بالوں سے پکڑے جاتے ہیں، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اب جن لوگوں نے تجھے گناہ پر راغب کیا، جو تیرے ساتھی اور حواری تھے، جن کے ساتھ مل کر تو جرائم کرتا تھا، وہ تیرے حمایتی کہاں ہیں؟ بلا انہیں۔ اللہ کی طرف سے جہنم کے فرشتے بلائے جائیں گے، تو پھر اس کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ یہ سب کچھ جب واضح ہو جاتا ہے، برزخ کھل جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، بعض لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ مجھے یہ کچھ نظر آ رہا ہے، اور پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان بالغیب درکار ہے۔ دیکھ کر، جہنم کو سامنے دیکھ کر، یا عذاب دیکھ کر، یا جنت کو سامنے دیکھ کر، انعامات دیکھ کر کون انکار کر سکتا ہے؟ ایمان وہ مطلوب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، نبی پر اعتبار کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے لایا جائے۔ تو ایمان کی حقیقت اعتماد علی الرسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتبار ہے اسے۔ یوں تو وقت غرق قرآن کریم بتاتا ہے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں توبہ کرنی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا الآن، اب مانتا ہے، دیکھ کر مانتا ہے۔ قد کنت من الکافرین، جب میرے نبیوں نے کہا تب تو کفر کرتا تھا۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیۃ، آج تمہیں غرق کیا جائے گا اور تمہارے جسم کو نکال کر دنیا میں رکھ دیا جائے گا تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت رہے کہ یہ شخص خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اللہ کی شان ہے، ابھی تک قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑا ہے اس کا جسم۔ اور قرآن کریم کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام تازہ آگ بھیجی جاتی ہے اس پر اور اس کے ماننے والوں پر۔ تو بظاہر تو پتہ نہیں چلتا، ایک جسم ہے جو پڑا ہوا ہے، چونکہ یہ معاملات تو برزخ کے ہیں،
لیکن دنیا میں خطا کار بھی ہو لیکن اس کا ایمان ہو، گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، تو علماء حق فرماتے ہیں کہ جب برزخ واضح ہو جائے تو مومن اس وقت بھی توبہ کر لے تو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان کی برکات میں سے یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت توبہ بڑی کم نصیب ہوتی ہے، کردار پر منحصر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ خوف خدا کی رمق باقی تھی یا نہیں۔ اللہ کریم کے اپنے معاملات ہیں، وہی بہتر جاننے والا ہے، لیکن بہرحال توبہ ضروری ہے، رجوع الی اللہ ضروری ہے، اور کسی کو بھی اپنی نیکی یا پارسائی کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مومن کو ہمہ وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ استغفار پڑھا کرو۔ استغفار توبہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر جرم سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ تو حضور کا ارشاد ہے اکثر استغفار پڑھا کرو۔ ہم نہیں جانتے کہ کہاں ہم سے خطا ہو گئی، بعض چیزوں کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، ہوتی بھی نیکی ہے، لیکن کرنے میں فرق لگ جاتا ہے، ہم اسے اللہ کا احسان سمجھ کر اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ نیکی کر کے بجائے اللہ کا شکر کرنے کے اپنی ذات پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں، میں نے بڑا کمال کر دیا۔ تو یہ ایسی عجیب چھوٹی چھوٹی کیفیات اور عجیب پوشیدہ باتیں ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی، سو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کم از کم اگر بندہ ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ استغفار پڑھ لے تو 5 نمازوں کے ساتھ ایک تسبیح تو ہو ہی جاتی ہے۔ کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا جب گرفت میں آ جائے گا، پکڑا جائے گا، تو پھر بلا کر دیکھے اپنے ہم محفل لوگوں کو، گناہ کی طرف راغب کرنے والوں کو، یا جن کے ساتھ مل کر گناہ کرتا تھا۔ ہم بھی ان اہلکاروں کو بلائیں گے جو خطا کاروں کو وصول کرنے پہ مقرر ہیں، دوزخ کے اعمال اور دوزخ میں کام کرنے والے فرشتے جو ہیں، اس وقت اس کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ فرمایا کلا لا تطیعہ، فرمایا ہرگز بدکار کی پیروی نہ کرو، اس کی بات مت مانو۔ جو اللہ کا نافرمان ہو اس کے پیچھے مت چلو، لا تطیعہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور آج کل تو ہماری بحثیت مسلمان ہمارے زوال کا سبب یہی ہے۔ ہماری ایسی بد نصیبی ہے کہ ہم ہر بات میں کافر کی پیروی کرنے پہ تل گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہم لباس ویسا چاہتے ہیں
جیسا کافر کا ہو، حلیہ ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا کافر کا ہے، رسومات کھیلیں ہم وہ اپناتے ہیں جو کافروں کی ہیں، انداز گفتگو، میل جول، مجالس وہ اپناتے ہیں جو کافروں کی ہیں۔ یہ تو ہماری ذاتی، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں وہ لباس پہننا پسند کرتی ہیں جو کافر عورتوں کا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کریں۔ ہمارا انداز حکمرانی، طریقے انتخاب سارا وہ ہے جو کافروں کا ہے۔ ہمارا قانون، عدالت، جسے ہم انصاف کہتے ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون نہیں ہے، کافر کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارا نصاب تعلیم کافر کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ ہمارا نظام معیشت اللہ کریم سے اعلان جنگ ہے، سودی ہے، کافر کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ ہماری جمہوریت، جسے آج ہم جمہوریت کہتے ہیں، کافر کا انداز حکمرانی ہے، اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ بڑے دعوے ہم جمہوریت کے کرتے ہیں، اگر جمہوریت کی تاریخ دیکھی جائے تو بعثت عالی سے پہلے جمہوریت سے کوئی دنیا میں آشنا بھی تھا؟ چھوٹے سے لے کر بڑے تک صرف شہنشاہیت تھی، کوئی قبیلے کا سردار تھا یا کوئی شہر کا سردار تھا یا کوئی ملک کا بادشاہ تھا تو مطلق العنان حکمران تھے۔ عام آدمی کو بولنے کا، رائے دینے کا حق اسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے توڑ مروڑ کر، اس کی شکل مسخ کر کے، اسے بدماشی کے ذریعے کچھ لوگوں کے اقتدار کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ایک ہی خاندان منتخب ہوتا چلا آتا؟ لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے، بے بس کر دیا جاتا ہے، وہ دوسری طرف جا نہیں سکتے۔ چند خاندانوں کے درمیان حکومت کا کھیل بن جاتا ہے، ایک گیا، دوسرا آ گیا، وہ گیا، وہ آ گیا، وہ گیا، وہ آ گیا، باریاں لگی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اسے اس طرح ڈھال دیا جاتا ہے، جمہوریت کے نام پر بے ایمانی کی جاتی ہے، کافرانہ نظام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تطیعوا، بدکار کی بات مت مانو، اس کی پیروی نہ کرو۔ نافرمان کے پیچھے مت چلو۔ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا، تم کیوں اس کی بات مانو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہا، بھلا تم اس کی بات کیوں مانو گے؟ اسلام کیا ہے؟ کفر کی ضد ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، 7 جلدوں میں ہے، غالباً 6 جلدیں تو انہوں نے مکمل کی اور ان کا وصال ہو گیا۔ 7ویں پر کچھ کام کیا یا نہیں، تو 7ویں جلد مولانا علی حسن ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی پوری فرمائی، ان کے شاگرد تھے۔ اس میں انہوں نے اس بات کی بڑی عجیب بحث کی ہے
کہ دینی جماعتیں پاکستان میں بھی بر صغیر میں بھی کام کرتی رہیں، ملک تقسیم ہو گئے، پاکستان ہندوستان بن گیا، لیکن قانون، طرز حکومت، معیشت، عدالت سب کچھ وہی کافرانہ ہے۔ ہندوستان میں بھی وہی ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے۔ تو یہ دینی جماعتوں کا کام کیا تھا؟ یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ کیوں نفاذ اسلام کیوں نہیں ہوا؟ بہت سی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں انہوں نے بنیادی طور پر سنت کے خلاف کام کیا ہے۔ سنت طریقہ قرآن کے تابع ہے، لا تطیعوا، اس نظام کے تابع نہ ہو، اس کی مخالفت کرو۔ یہ اس نظام کا حصہ بن گئے، وہی طریقہ انہوں نے بھی اپنایا، اسی طرح ووٹ لیتے ہیں، اسی طرح ان کے بھی ممبر اور امیر بنتے ہیں، اور اسی طرح اسمبلیوں میں یہ بھی جاتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی سینیٹر بن گیا، اسی طرح اسمبلیوں سے انہوں نے بھی پیسے وصول کیے، رقم لی، انہوں نے بھی جائیدادیں منظور کرائیں، بچے نوکر کرائے۔ تو اسلام کا نفاذ کہاں ہوگا؟ انہوں نے بھی وہی کفر اپنا لیا، تو کفر کو توڑے گا کون؟ سنت طریقہ یہ تھا، لا تطیعوا، ان جیسے نہیں ہونا، ہر دکھ تکلیف برداشت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خادمان اعلیٰ نے اور صحابہ کرام نے، لیکن مکے والوں کا نظام قبول نہیں کیا۔ ماریں کھائیں، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، گرم سلاخوں سے داغے گئے، گرم ریت پر لٹا کر چٹانیں اوپر رکھ دی گئی، مار مار کر بے ہوش کر دیے جاتے، ہر تکلیف اٹھائی، بالآخر گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، دوست دشمن رشتہ دار چھوڑ دیے، خالی ہاتھ تنے تنہا ہجرت کر کے مسافر ہو گئے، لیکن اس نظام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ بالآخر اسلامی ریاست بنی، یہ ان کا ایثار تھا، ان کی قربانیاں تھیں، اسلامی ریاست کی، اور اسلام روئے زمین پر پھیلا۔ فرمایا ہماری دینی جماعتیں اس نظام کے مخالف نہیں ہو سکیں، اس کا حصہ بنیں۔ جب اسی کا حصہ بن گئی تو اسے گرائیں گی کیسے؟ جس عمارت میں خود انہوں نے رہنا شروع کر دیے، یہ کہتے اس عمارت کو گرا دیں گے، خود تو اندر رہتے ہو، گراؤ گے کیسے؟ تو یہ صرف جماعتوں کے لیے نہیں، قوموں کے لیے نہیں، یہ فرد کے لیے بھی ہے، لا تطیعوا، کافر کی، بدکار کی بات مت مانو، اس جیسا حلیہ نہ بناؤ، اس جیسا لباس مت پہنو، اس کے انداز مت اپناؤ، اس کا انداز تعلیم مت اپناؤ، اس کا انداز معاشرت نہ اپناؤ، اس کے قوانین نہ اپناؤ، ہر شعبے میں اس کی مخالفت کرو۔ کلا لا تطیعوا، اچھی طرح جان لو، ہرگز کافر اور نافرمان کی اطاعت نہ کرو، لا تطیعوا، اس کی بات مت مانو، اس کی مخالفت کرو۔ کرو کیا؟ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اسلام کیا ہے کہ مومن کا جینا مرنا سجدہ بن جائے، یہ ہر وقت صرف سجدہ کرتا رہے۔ قرآن خود
اپنی باتوں کی تشریح بیان کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا تراہم رکعا سجدین، تو دیکھتا ہے میرے بندوں کو ہمہ وقت رکوع اور سجود میں رہتے ہیں۔ اب اس کا مصداق صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کیا ہمہ وقت رکوع سجود کرتے رہتے تھے؟ انہوں نے ایک عالم فتح کیا، تجارت کی، شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، حکومتیں کی، عدل کیا، عدالتیں بنائیں، تعلیم و تعلم، دنیا کے سارے کام اس طرح انجام دیے کہ روئے زمین پر ایک مثالی اور سب سے بڑی حکومت بنا دی جو عین اسلام کے مطابق تھی۔ تو پتہ چلا کہ سجدہ سے مراد ہے کہ ہر کام اطاعت الہی کے اندر ہو اور پورے خلوص سے ہو تو وہ سجدہ ہی ہے۔ یعنی زندگی کا جو کام بھی کیا جائے وہ پورے خلوص سے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ایسے ہے گویا تو آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ وسجد، جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا، پڑھنا پڑھانا، عدالت، پولیس، انصاف، معاشرت، کاروبار، لین دین، شادی بیاہ، دوستی، دشمنی، صلح، جنگ، سب سجدہ ہو۔ سب سے زیادہ قرب الہی سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے نا، تو فرمایا ہر کام اس خلوص سے کرو جس سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ آدمی سارے اختیار چھوڑ کر، ہر چیز سرنڈر کر کے، پیشانی ہاتھ پاؤں زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ تو ہی بڑا ہے۔ جب زندگی کے سارے امور میں اپنی رائے ختم ہو جائے، خلوص دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو جائے تو ہر کام سجدہ بن جاتا۔ تو سجدہ کر وقت طرف اور قرب الہی حاصل کر، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی زندگی، جتنی فرصت اللہ نے دی ہے، خلوص دل سے زندگی کے امور انجام دیتا جا۔ صرف نماز سجدہ نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا بھی سجدہ ہے، صلح اور جنگ بھی سجدہ ہے، کاروبار بھی سجدہ ہے، کاشتکاری بھی سجدہ ہے، تجارت دکانداری بھی سجدہ ہے، خرید و فروخت بھی سجدہ ہے، معروف ذرائع ملازمت کرنا بھی سجدہ ہے، معروف ذرائع سے رزق حاصل کرنا، شادی کرنا، گھر بنانا، لباس، گاڑی، اولاد کی، سب سجدہ ہے اگر خلوص دل سے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ تو گویا اسلام بھرپور عملی زندگی کا نام ہے، عمل چھوڑنے کا نام نہیں۔ اسلام بھرپور زندگی اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کا نام ہے۔ دوسری بات یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے وہ ہے وقترب، اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرب الہی میں، تصوف میں، سلوک میں، ولایت میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بزرگ نے ایسا فرمایا ہو کہ میں نے سارا سلوک ختم کر لیا ہے۔ مجھے ایسا خیال نہیں ہے، میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو سوانح نگار ہیں نا، جنہوں نے صوفیاء کی زندگی کے حالات لکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں حضرت نے فلاں جگہ سے سلوک مکمل کر لیا، سلوک تمام کر لیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور تمام صوفیاء کے ساتھ یہ بڑی عجیب زیادتی ہے کہ یہ سوانح نگار خود صوفی نہیں تھے، یہ تصوف کے ابجد بھی نہیں جانتے تھے۔ جنہوں نے جن چیزوں کو وہ کمزوری سمجھتے تھے، انہوں نے وہ کرامات کے زمرے میں لکھی ہیں۔ جو ان کی کرامات تھیں ان پر ان کا خیال ہی نہیں گزرا
کسی ولی اللہ کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکت سے دین پھیلتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، لوگ جرائم سے توبہ کرتے ہیں، نیکی پھیلتی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو کیا کمال ہے، گدھ بھی اڑتا ہے، مکھی بھی اڑتی ہے۔ کوئی پانی پہ چلتا ہے تو کیا پانی میں مخلوق نہیں بستی؟ کمال یہ نہیں ہے۔ اہل اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے، گلاب کے پھول کا کمال یہ ہے کہ جہاں ہو وہاں ماحول معطر ہو، اس کے گرد کی فضا میں خوشبو ہو، اس پر نگاہ پڑے تو مزہ آئے، لطف آئے۔ ولی اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ماحول معطر ہوتا ہے، اس کے وجود کے سبب سے نیکی پھیلتی ہے، لوگ رجوع الی اللہ کرتے ہیں، زمانے میں انقلابات آتے ہیں، لوگ بدکاری، برائی، بے دینی چھوڑ کر نیکی اختیار کرتے ہیں۔ وہ تو کسی نے لکھا نہیں، تو عجیب چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو من جانب اللہ ہوتے رہتے ہیں اتفاقات، ان کو ہم کرامات، عام آدمی سے ہو تو اسے کوئی کرامت نہیں سمجھتا، کسی پیر صاحب سے منسوب کر کے کرامت بنا دیتے ہیں۔ بعض ایسے امور ہوتے ہیں جن کا نہ پیر صاحب کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو، اللہ کی طرف سے صادر ہوتے رہتے ہیں، اسے کرامتیں بنایا جاتا ہے۔ کرامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دین پھیلے، برائی ختم ہو، نیکی پھیلے، یہ کرامت ہے۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، زندگی کو، عملی زندگی کو پورے خلوص سے اطاعت الہی میں ڈال لے اور منازل قرب طے کرتا جا۔ یہ ختم نہیں ہوتی، سلوک تمام نہیں ہوتا، سلوک مکمل نہیں ہوتا، کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ اب یہ کمرہ ہے یہاں اللہ کریم بیٹھے اور آپ وہاں پہنچ گئے اور سلوک ختم ہو گیا، نہیں۔ سالک کی زندگی میں ترقی ہوتی رہتی ہے، برزخ میں بھی ہوتی رہے، آخرت میں بھی ہوتی رہے، جنت میں بھی ہوتی رہے، ابد الآباد جنتیوں کی ترقی ہوتی رہے گی، انتہا نہیں آئے گی۔ سلوک کی انتہا نہیں ہوتی۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، پورے خلوص سے بھرپور عملی زندگی گزارو، ہر کام میں حصہ لو، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور پورے خلوص کے ساتھ، اور اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو۔ یہ سجدہ ہے۔ جو کام بھی خلوص سے سنت کے مطابق کرو گے اور اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، وہ سجدہ ہے، اور وہ ترقی درجات کا سبب بنتا رہے گا، منازل بڑھتے رہیں گے، نیکیاں بڑھتی رہیں گی، قرب الہی عطا ہوتا رہے گا۔ ہزاروں زندگیاں بار بار بھی نصیب ہوں تو قرب الہی کی انتہا نہیں ہے، وہ بڑھتا رہے گا، لیکن منحصر ہے انسانی کردار پر جو سجدے کا درجہ رکھتا ہو۔ اس میں لوگوں کی شابہ داخل نہ ہو، شہرت داخل نہ ہو، مالی منفعت داخل نہ ہو، اپنا کمال داخل نہ ہو، اتباع رسالت ہو، پورے خلوص کے ساتھ ہو۔ تو فرمایا کلا لا تطیعو، خبردار ہرگز بدکار یا کافر یا بے دین کی بات مت مانو، ہر شعبے میں اس کی مخالفت کرو۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ہر شعبے میں کافروں جیسا نظر آنا چاہتے ہیں، کافروں جیسے کام کرتے ہیں، اور تمنا ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم پر وہ رحمتیں نازل ہوں جو صحابہ پر نازل ہوتی تھی۔ شکوہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر،
ہر جگہ مسلمان ذلیل ہونے، ہر جگہ مسلمانوں نے پورا نظام حیات بھی تو کافروں کا اپنایا ہوا ہے، اس طرف کوئی نہیں سوچتا، جبکہ قرآن روک دیتا ہے، فرماتا ہے لا تطیعوا، ان جیسے مت نظر آؤ، ان جیسا مت سوچو، ان کی بات مت مانو، ان جیسے کام نہ کرو۔ کیا کریں؟ واسجد، لباس حلیے سے لے کر سوچ فکر اور کردار تک ایسا کام کرو کہ ہر کام سجدہ بن جائے، پورے خلوص سے اللہ کی اطاعت اور اتباع رسالت بن جائے۔ وقترب، اس پر قرب الہی حاصل کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔